یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلہ ہو تجھ سے، تو نہ رہ نشیں نہ راہی۔ اس نظم میں اقبال نے خودی کے معاملات پر یوں کہا ہے کہ صبح کی خوشگوار ہوا مجھے یہ پیغام دے گئی ہے کہ جو لوگ خودی کے مقام سے آشنا ہیں وہ رتبے میں بادشاہ سے کم نہیں ہوتے۔ خودی کی معرفت ہی سے تیری زندگی ہے، اسی سے تیری عزت ہے۔ خودی قائم رہے تو سمجھا جائے کہ تجھے بادشاہی مل گئی، قائم نہ رہے تو تیرے حصے میں رو سیاہی، نامرادی اور ذلت کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ تیسرے شعر میں، اے فلسفی تو نے مجھے منزل یا منزل مقصود کا کوئی نشان نہیں بتایا، خیر کوئی بات نہیں، مجھے تجھ سے کیا گلہ ہو، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں کہ نہ تو اس راستے میں بیٹھنے والا ہے اور نہ اس راہ پہ چلنے والا۔ منزل مقصود سے مراد محبوب حقیقی تک رسائی ہے، اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے، جو صرف عشق کے جذبے سے سرشاری ہی کی بدولت ممکن ہے، جبکہ فلسفہ محض دلیلوں سے کام لیتا ہے اور عشق کے جذبے سے خالی ہے۔ بعد صبحگاہی، صبح کی خوشگوار ہوا، عارف کہتے ہیں آشنا کو، آبرو کہتے ہیں عزت کو، روسیائی رسوائی۔ میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں وہ گدا کہ جانتے ہیں راہ و رسم کچ کلاہی۔ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو لوگ جمع ہوئے ہیں میں ان کی ابھی تربیت کر رہا ہوں، یعنی جو لوگ میری شاعری پڑھ رہے ہیں میں ان کی تربیت کر رہا ہوں، میں انہیں درویش بنا رہا ہوں، اور اگر میری شاعری وہ سمجھ گئے تو وہ اپنی عظمت و سربلندی دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری قوم دنیا میں بادشاہت کر چکی ہے، اس لیے وہ رسم و بادشاہی سے آگاہ ہے۔ میں نے انہیں دوبارہ سربلندی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اور جس دن انہوں نے میری شاعری پہ عمل کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ پھر ہماری ملت دوبارہ بلند مرتبے پہنچ جائے گی۔ طریقہ خانقاہی یا مزاج خانقاہی، اس سے مراد یہ ہے کہ بے عملی کی زندگی جو کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں اے ملت کے لوگوں، میں تجھے مجبور تو نہیں کر سکتا کہ تو میری تعلیم پر، میری شاعری پہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیری مرضی ہے، لیکن میں تجھ سے صاف لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تیرا یہ طریقہ خانقاہی یعنی تیری یہ بے عمل زندگی مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ تو ہما کا شکاری ہے، ابھی تو ابتدائی دور میں سے تو گزر رہا ہے۔ یاد رکھ یہ جہان مرغ و ماہی مصلحت سے خالی نہیں، گویا اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے مصلحت رکھی ہے۔ تیری زندگی کا اصل مقصد اس کائنات کی تسخیر اور اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے، جس کے لیے جذبہ و ولولہ اور جہد مسلسل بنیادی شرط ہے۔ مسلمان خواہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کا دل اس حقیقت پہ گواہی نہ دے کہ واقعی اس کلمات میں اللہ کے سوا اور کوئی طاقت مجھ پہ حکمران نہیں۔ یعنی اگر تو لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہے تو زبان سے مت کہے بلکہ دل سے کہے، تاکہ تیرے اعمال سے توحید کا رنگ ظاہر ہو سکے۔ اقبال کو ملت کے لوگوں سے سارا شکوہ یہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ رسم کچ کلاہی، ٹیڑھی ٹوپی والا۔
صاحب شان و شوکت، ایک خیالی پرندہ جس کا سایہ کسی پر پڑ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ جہان مرغ و ماہی، پرندوں اور مچھلیوں کی دنیا۔ لغت غریب، نامعلوم علم۔